قربانی کس پر واجب ہے؟ تو یہ یاد رکھیے، جس شخص کے اندر 6 باتیں پائی جائے اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ 6 نمبر یاد کر لے بھائی، تبلیغ والے بھی 6 نمبر بتاتے، اب بھی 6 نمبر بتاتے، تو ہے تبلیغ والے۔ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے بھائی، سبق پڑھاتے تھے، وہ کہتے 6 نمبر کا سبق یاد کر لو، تو 6 نمبر یاد کر لو۔ قربانی میں 6 نمبر، 6 باتیں ہوں اس پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1، مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، آزاد ہو۔ پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، آج کل نہیں ہوتے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، جو غلام ہو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل پر قربانی واجب ہے، مجنون اور دیوانے پر واجب نہیں ہے۔ بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ بچہ ہو، بچی ہو، اس کے پاس مال میراث میں باپ کا مال ملا ہو، ماں کا مال ملا ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو بچے اور بچیاں گھروں میں بالغ ہو گئے ہیں، 14-15 سال میں بالغ ہو گئے، اور ان کے پاس اتنے پیسے ہیں جو نصاب تک پہنچ جائے، ہمارے یہاں تقریباً 340 پاؤنڈ جس کے پاس ہو صاحب نصاب ہوتا ہے، عید کے دنوں میں اتنے پیسے ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ آپ کا بچہ اور بچی بالغ ہے، اتنے پیسے ہیں تو قربانی واجب ہے۔ چلو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن کپڑے اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، 15-20 جوڑے ہیں، جیکٹیں 10-15 آپ نے خریدی ہوئی ہے، 5-10 جوڑے ہمارے ان بالغ بچوں کے پاس ہے، اور ان سب کو جمع کریں، ضرورت سے زیادہ ہے، تو وہ تو 340 کیا، وہ تو 3000 پاؤنڈ تک پہنچ جائیں گے۔ ایسے بچوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ ماں باپ اس کا خیال رکھیں، سمجھ گئے؟ 4 ہو گئی ہے۔ 5واں، مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر نہیں ہے۔ جو ان دنوں میں 10، 11، 12 ذوالحجہ عید کے دنوں میں مسافر ہو، اس پر قربانی نہیں ہے، مقیم پر ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی حاجی لوگ جو مکے میں، ان پر قربانی ہے یا نہیں؟ تو ایک تو جو حج کرتے ہیں ان پر حج کی قربانی ہے، قران اور تمتع کے اندر۔ کیا ان پر عید کی بھی قربانی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، منا جانے سے پہلے، مکہ سے جب منا جاتے ہیں 8 ذوالحجہ کو، تو منا جانے سے پہلے اگر کوئی حاجی مکے میں 15 دن وہاں رہا تو وہ مقیم ہو گیا۔ اب یہ مقیم صاحب، حاجی صاحب، اب 8 تاریخ کو منا جا رہے ہیں، یہ حج کی بھی قربانی کریں گے۔ اور اگر یہ صاحب نصاب ہے، یعنی اس کی جو ضروریات ہیں، ضروریات سے نکال کر اتنے پیسے اس کے پاس ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر عید کی قربانی بھی واجب ہے۔ اب یہ حج کی قربانی تو وہاں کرے گا، عید کی قربانی چاہے وہاں کرے، چاہے وہ اپنے ملک میں کسی کو کہہ دے اس کے لیے کر لے۔ لیکن جب اپنے ملک میں کہیں گے تو سعودیہ اور پاکستان میں تو 1 دن کا فرق ہے، تو وہ پاکستان والے اس کی قربانی اس دن کریں گے جس دن پاکستان میں عید ہو، اور سعودیہ میں بھی عید ہو، تو پاکستان کے پہلے 2 دنوں میں تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، تیسرے دن پاکستان والی عید میں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس دن سعودیہ میں 4تھا دن ہوگا۔ دونوں جگہ عید ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ منا جانے سے پہلے مکہ میں 15 دن نہیں رہا ہے تو مسافر ہے، وہ حج کی قربانی کرے گا، اور اس پر جناب کیا ہے، عید کی قربانی نہیں ہے۔ چھٹی بات، آخری بات، صاحب نصاب ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کیا ہے، یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو صاحب نصاب وہ ہے جو زکوٰۃ کے اندر نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب یہ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنے پیسے آپ کے پاس ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، جو تقریباً ہمارے 340 پاؤنڈ بنتے ہیں، پاکستان میں تقریباً 87 ہزار روپے بنتے ہیں آج کل کے حساب سے۔ یا مال تجارت ہو جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، تو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس ان 4 چیزوں کے علاوہ گھر کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو
ضرورت کی چیزیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، فرنیچر ہے، برتن ہے، گاڑی ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، اب یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی ویلیویبل ہو ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ضرورت سے زیادہ ہے، کپڑے اس کے پاس 3 جوڑوں سے زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، 15-20 جوڑے رکھے ہوئے ہیں، جوتے اس کے پاس 10-15 جوڑے ہیں، اسکوٹر ایک ہے، دوسری اس ضرورت سے زیادہ ہے، گاڑی ایک ہے، دوسری ضرورت سے زیادہ ہے، اب ان چیزوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن ضرورت سے زیادہ چیزیں اگر وہ اتنی ویلیویبل ہے کہ چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے 340 پاؤنڈ تک، اور ان دنوں میں اس کے پاس ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ اس کے پاس چیزیں ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اس کے پاس پیسے ہیں 340 پاؤنڈ 87,000 روپے جو چاندی کا نصاب ہے تو قربانی واجب، اور اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کپڑے، جوتے، گاڑی وغیرہ ہے اور وہ اتنی قیمت تک پہنچ جائے جو چاندی کا نصاب ہے تو بھی قربانی اس پر واجب۔ ایسے شخص کے بارے میں تو یہ ایک فرق ہے زکوٰۃ اور قربانی کا۔ دوسرا فرق، زکوٰۃ 1 سال بعد واجب ہوتا ہے صاحب نصاب پر، لیکن جس کے پاس یہ نصاب عید کے دن ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی، چاہے اس نصاب پر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو۔ تیسرا فرق بھی سمجھ لیجئے، زکوٰۃ میں تو بکریاں بھی دیتے ہیں، جو بکریوں والے بکریاں دیتے ہیں، مثال کے طور پر جن کے پاس بکریاں ہیں تو 40 بکری میں 1 بکری دینی ہے، اس کا ایک پورا ایک نصاب ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب 40 بکریوں میں 1 بکری زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ کی بکری اور قربانی کی بکری میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کی بکری پوری کی پوری کو آپ کو غریب کو دینی ہے، قربانی کی بکری غریب کو دینا ضروری نہیں ہے، ذبح کیجئے، 3 حصے بنائیے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے۔ اور اگر کوئی اتنا کنجوس مکی چوس ہو کہ جناب نہ غریبوں کو دیتا ہے نہ دوستوں کو دیتا ہے، ساری خود کھا لیتا ہے، تو بھی قربانی ہو جائے گی اس کی۔ لیکن بھائی دینا اچھا ہے۔ میں تو یہاں لوگوں سے کہتا ہوں جو ہمارے آس پاس غیر مسلم رہتے ہیں ان کو بھی دو، اور دینا جائز ہے، ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ۔ تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ یہ 6 باتیں جس کے اندر ہو اس پر قربانی واجب ہے۔